کیا بھی دور ہے شام، کیا بھی دور ہے شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تمام تر تعریفیں خداوند متعال کے نام اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ بنین فاطمہ، میری طرف سے السلام علیکم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے پروگرام تہذیب کربلا میں یہ ہم پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہم اقدار کربلا میں دوسری قدر ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں، پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، اپنا وقت دینے کے لیے۔ پروردگار کا لاکھ احسان ہے اور تمام درود و سلام محمد وآل محمد پر، تمام حمد و ثنا پروردگار حقیقی کے لیے کہ جس نے ہمیں کو نعمتوں سے اور نعمتوں کو شکر سے پیوستہ کر دیا۔ ہم شکر گزار ہیں پروردگار حقیقی کے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں زندگی کے یہ روحانی لمحات، خوبصورت لمحات عطا فرمائے ہیں کہ ہم اس میں محمد وآل محمد پر مکالمہ کر رہے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تہذیب کربلا سے کہ کس طرح اپنی زندگیوں کو ہم آراستہ کر سکتے ہیں، کس طرح اپنی کردار سازی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اچھا موضوع ہے جی۔ اقدار کربلا میں ہم یہی آج ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ دوسری قدر کیا ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کرا تھا کربلا کے 4 ستون، تو ہم اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ کربلا کی مورل ویلیوز کیا ہیں، اقدار کیا ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے مجھے یہی بتائیں کہ امام حسین کی قدر ہم سب جانتے ہیں، ان کی شخصیت کے حوالے سے اگلی قدر کیا ہے؟ دیکھیے، امام حسین علیہ السلام سید الشہداء، صرف 2 شخصیات کا لقب ہے سید الشہداء، ایک جناب امیر امام حمزہ کا اور ایک امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا۔ آپ یہ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کبھی اگر سید مظلوم کہا جائے تو میرے خیال میں دنیا کی کوئی بھی کم سے کم مسلمان اور مسلمانوں سے ہٹ کے بھی سید مظلوم کے لفظ سے سب سے پہلا جو نام آتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا نام آتا ہے، کیونکہ آپ ظلم و ستم کا شکار ہوئے اور انتہائی بربریت کے ساتھ جو ہے واقعہ کربلا رونما ہوا تھا۔ اس طرح کربلا کے بیابان میں امام علی مقام کو اور ان کے تمام اقبا کو، ان کے انصار کو شہید کیا گیا۔ عاشورہ کے موقع حق و باطل میں امام حسین نے جن اقدار کو زندہ کیا ان میں سے ایک اہم ترین قدر جو ہے وہ ستم ناپذیری ہے، یعنی ظلم کو برداشت نہ کرنا، ستم کو قبول نہیں کرنا، ستم ناپذیر ہونا، ظلم کو نہ سہنا۔ دیکھیے، یہ میں ابھی جب یہ گفتگو آگے بڑھے گی تو میں آپ کو اس چیز کو سمجھاؤں گی کہ امام حسین علیہ السلام نے تو ظالم کے خلاف قیام کیا تھا، پھر بھی مظلوم کہلاتے ہیں، لیکن مظلوم ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن ظلم کو سہنا ایک بالکل دیگر بات ہے۔ زیادہ تر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ظلم کو سہنا یا ظلم کو برداشت کرنا بھی 2 الگ چیزیں ہیں۔ نہیں، ظلم کو برداشت کرنا اور ظلم کو سہنا بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ظلم ہوتا کیا ہے؟ عدل کے خلاف۔ اللہ عادل ہے، اصول دین میں سے دوسرا اصول، اللہ عادل ہے۔ ظلم، عدل کے خلاف جو چیز بھی ہے وہ ظلم ہے۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں عمومی طور پہ تصور یہ ہے کہ مظلوم بن جانا بہت اچھی صفت ہے، اور بعض مذاہب میں تو اس کا جو ہے حکم بھی دیا جاتا ہے، اور بعض مذاہب میں یہ عقائد بھی ہے کہ جیسے اگر ہم ظلم برداشت کر رہے ہیں تو وہ بڑی اچھی صفت میں آ جاتا ہے کہ ہم اگر کوئی ہمیں ایک تھپڑ مار رہا ہے تو ہم دوسرا گال بھی آگے کر دیں کہ لو تم نے ایک مارا ہے وہ دوسرا بھی مار لو۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ستم کو اور ظلم کو برداشت کرنا، ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا، اس کو کہتے ہیں ستم ناپذیری، یعنی ظلم کے خلاف آواز اٹھانا۔ تو ستم ناپذیری جو ہے وہ کربلا یہ کا اس سینس میں بھی آ سکتا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ ہم خود ہی مظلوم بن رہے ہوں گے، دوسروں سے ہمدردیاں سمیٹیں، کیونکہ بعض لوگوں کی شخصیت فطرت ہی یہی ہوتی ہے۔ اس سینس میں بھی آ سکتا ہے یہ۔
ہاں اس طرح سے بھی آ سکتا ہے، لیکن اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ستم کو، ظلم کو برداشت کرنا. دیکھیے ہم جی مظلوم کا ساتھ نہ دینا یا ستم کو برداشت کرنا، ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنے ایسے مظلوم لوگ ہیں جو خود ساختہ مظلوم ہیں، یعنی وہ اگر چاہیں تو اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ اس چیز کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے راہ فرار اختیار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جرم ہے، یہ خود ظلم ہے. ظلم کو سہنا بھی ایک ظلم ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب پانی حد سے گزر جائے اور آپ کو پر اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہو، کسی بھی حوالے سے ہو رہا ہو، تو آپ کو سیرت حسین علیہ السلام پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ مولا نے یہ فرمایا تھا کہ میرے جیسا کبھی تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر بے سکتا. شک. تو جہاں کہیں بھی جو حسینی ہوگا تو وہ حسینی اقدار کی پاسداری کرے گا، وہ کرے گا جو امام حسین علیہ السلام نے، سید مظلوم نے کیا، سید الشہداء نے کیا. وہ راہ فرار جو ہے وہ اختیار نہیں کرے گا، وہ مظلومیت کا لبادہ. دیکھو امام حسین تو اس وقت بھی مظلوم کہلاتے نا، کہ اگر وہ بھی جو ہے اپنے حق سے اور دستبردار ہو جاتے. حق سے میری مراد ملوکیت اور خلافت اور سلطنت نہیں ہے، بلکہ اس حق سے جو حق امامت تھا، ان کا جو عہد امامت تھا جس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں. اگر امام حسین علیہ السلام، تو بھی امام حسین علیہ السلام کو وہ شہید کر دیتا، ٹھیک ہے نا. لیکن جی وہ مظلومیت کوئی اور مظلومیت ہوتی، وہ مظلومیت ظلم ہوتا، کیونکہ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. ظلم کے خلاف آواز اٹھا کے مظلوم ہونا بالکل الگ بات ہے. اگر آپ چاہیں تو میں ہاں کوشش کی اور کامیاب ہوئے، صرف کوشش نہیں کی، کوشش کی اور کامیاب ہوئے، تو ستم ناپذیری یعنی ظلم کو برداشت نہ کرنا جو میں ہے یہی کربلا کا. چاہوں گی کہ آپ ستم ناپذیری پہ تھوڑی وضاحت کر دیں، کیونکہ یہ تھوڑا سا ہم اس پہ مزید ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ ستم ناپذیری سے مراد کیا ہے، کیا دیکھیں کس سینس میں ہم اس کو لے سکتے ہیں. دیکھیے ہم نعرہ لگاتے ہیں، ہے ہماری درس کا کربلا کربلا، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس نعرے کو کیا اپنا شعار بناتے ہیں؟ اپنی زندگی کے تمام معمولات میں آپ دیکھ لیجئے، ستم پذیری، ظلم کو سہنا، جیسا کہ میں نے کہا منکرات میں سے ہے. اور امام حسین علیہ السلام اس منکرات میں سے جو یہ منکر تھا بہت بڑا، اس کو ختم کرنے کے لیے نکلے تھے. ایک حسینی کو ہمیشہ مظلوم کا ساتھی ہونا چاہیے، اور ظلم کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ظلم کا مخالف، ظالم کا مخالف ہونا چاہیے اور مظلوم کا ساتھی ہونا ظلم کے چاہیے. خلاف ایسا آواز کب ہوگا؟ اٹھانا. ہاں آواز اٹھانے والا. اور ایسا کب ہوگا؟ جب اس میں جہالت نہیں ہوگی، بے شک. وہ علم دوست ہوگا، اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوگا. تو یہاں پہ یہ چیز سمجھ میں آنی چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام دیکھیے وارث انبیاء ہیں، ٹھیک ہے. تو بے شک. ستم ناپذیری، امام حسین علیہ السلام کی جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. تو اسی طرح ہر نبی کا جو ایک ایک حصہ ہے وراثت کا، وہ امام حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ وراثت میں ملا ہے. تو حضرت موسیٰ کی جو صفت تھی ستم ناپذیری، کہ حضرت موسیٰ کو پروردگار عالم نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ظلم کے خلاف قیام کرو، ٹھیک ہے، فرعون کے ظلم کے خلاف قیام کرو. تو بالکل امام حسین علیہ السلام نے وراثت میں ستم ناپذیری جو ہے وہ حضرت موسیٰ سے پائی تھی. یعنی وقت کے فرعون کے سامنے آپ نے کلمہ حق بلند کیا اور مقابلے کے لیے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. شاید میں کچھ کامیابی مجھے ہوئی ہے ستم ناپذیری آپ کو سمجھانے میں. جی بالکل، یہ بہت ڈیٹیل میں آپ نے ہمیں سمجھایا، ہم اس کو بالکل سمجھے. اسی کو آگے لے کے چلیں گے تو اور راہیں آسان ہوں گی ہمارے لیے. اگلا میرا آپ سے یہی سوال ڈاکٹر صاحبہ کہ ہم بیعت کی بات کرتے ہیں جو یزید طلب کر رہا تھا امام حسین علیہ السلام سے کہ آپ بیعت کر لیں. وہ قول بھی جو آپ نے مولا کا ہمیں کوٹ کیا کہ مجھے ایسا تو جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا. بالکل. تو کیا واقعہ کربلا جو پیش آیا وہ بیعت لینے کا ہی رد عمل تھا جو امام نے بیعت نہیں لی، تو اسی کا رد عمل تھا کیا واقعہ کربلا؟ نہیں، آپ کا یہ سوال بنتا ہے کہ اگر یزید سوال نہیں کرتا تو کیا امام حسین کو مدینے سے نکلنے کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کر نہیں بھیجتے؟ بلکہ یوں کہہ لیں نہ کوفے والے بے وفائی کرتے، نہ امام کو تنہا چھوڑتے، نہ واقع کربلا ہوتا. اگر ہم اتنی آسان سمجھ لیتے ہیں ان چیزوں کو، مطلب ممکن ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہو، کچھ لوگ ایسے سوچتے بھی ہوں کہ بھائی
نہ وہ بیعت مانگتا، نہ امام بیعت کے سوال میں رد کرتے، نہ کوفے جاتے، نہ کوفی بے کہا وفائی جاتا ہے نا کرتے۔ کہ کربلا کو سمجھنا اتنا آسان نہیں، یہ تو بالکل تاریخ اور بہت آگے کے مراحل ہیں، تو ہم بہت آسان اس کو سمجھتے ہیں، لیکن اسی پہ آپ کنٹینیو کریں جی۔ بالکل، مطلب یہ کہ نہ وہ امام حسین علیہ السلام کو چھیڑتا، وہ اپنی زندگی میں مصروف رہتے، اور نہ امام، مگر ایسا نہیں ہے۔ جو روح حسینی کو سمجھتا ہے، جو حسینیت سے آشنا ہے، جس کے اندر روح عاشورہ اور روح کربلا موجود ہے، جو حقیقی عزادار ہے، جو حقیقی محب محمد وآل محمد ہے، تو جس کو معرفت ہے کربلا کی اور امام حسین علیہ السلام کی، تو وہ اس طرح نہ سوچ سکتا ہے اور نہ کہہ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے تھے تو آپ کو لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ نہ جائیں، تو میں امام حسین علیہ السلام کے الفاظ تاریخ سے کوٹ کروں گی کہ امام نے فرمایا کہ اس واقعے کو ہونا ہے اور یہ ہو کر رہے گا، آج نہیں تو کل ہو کر رہے گا، کل نہیں تو پرسوں ہوگا، اس زمین پہ نہیں تو کسی اور سرزمین پہ ہوگا، مگر یہ مقدر ہے، تو میں اس حق کے لیے قیام ضرور کروں گا۔ اگرچہ کہ پہل اس میں یزید نے کی، کہ بیعت کا مطالبہ کیا، اس نے عمل کیا اور امام نے رد عمل کے طور پہ بظاہر جواب دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یزید مطالبہ نہیں کرتا بیعت کا یا سوال نہیں کرتا بیعت کا تو امام حسین علیہ السلام قیام نہیں کرتے۔ بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یزید جو ہے وہ گھیر کر امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے اقربا کو یزیدیوں نے گھیر کے جو ہے وہ کربلا میں بلایا یا کربلا لے جایا گیا، لیکن در حقیقت اگر آپ صاحب بصیرت ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ امام ہیں جو پورے کنبے کے ساتھ، اعز و اقربا کے ساتھ پوری یزیدیت کو گھیر کے کربلا لے گئے۔ چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں، تھوڑا سا ماضی کی طرف چلی جائیے۔ جب جنگ خندق ہوئی تھی تو مدینے کو چاروں طرف سے خندق سے بند کر دیا گیا تھا، اور جتنے مسلمان تھے سب مدینے کے اندر تھے، جتنے کفار تھے سب مدینے کے باہر تھے، جتنے منافقین تھے سب مدینے کے باہر تھے۔ اور جب مولائے کائنات مقابلے کے لیے نکلے اور عمر بن عبدود سامنے تھا تو مولا نے فرمایا کہ آج آقا مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ بے شک۔ تو اسی طرح ادھر کربلا میں ایک چھوٹا سا کارواں کربلا کے میدان میں وہ کل ایمان تھا، وہ 72 نفوس کل ایمان سب با ایمان تھے، اور سامنے پوری یزیدیت کو گھیر کے امام نے اپنے سامنے بلا لیا تھا کہ آؤ اور مقابلہ کرو۔ یہ امام تھے جو پوری یزیدیت کو گھیر کے۔ میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحبہ اس بات کو ہم وقفے سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ جو یہ کوٹ کر رہی ہیں، کمپیئر کر رہی ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پہ وقفے کا وقت آ گیا ہے، واپس آ کے ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ کیا بھی دور ہے شام، کیا بھی دور ہے شام، کیا بھی دور ہے شام، کیا بھی دور ہے شام۔ جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ گئے ہیں اور ڈاکٹر صاحبہ ہمیں میدانی کربلا کا واقعہ بتا رہی تھیں، کچھ کوٹ کر رہی تھیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ۔ بس میں مثال دے رہی تھی آپ کو جنگ خندق کی کہ چھوٹے سے کارواں کی بات کر رہی ہوں کہ وہ اس وقت با ایمان لوگوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ ہے، اور امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ تو اس بہانے کے منتظر تھے کہ یزیدیت کسی صورت چنگل میں آئے تو میں اس کا قلع قمع کر دوں، اور امام کو اس نے یہ موقع خود فراہم کر دیا بیعت کا سوال کر کے، اور امام کی تو ارادہ یہی تھا کہ میں منکرات کا خاتمہ کروں اور معروف کی حکومت برپا کر دوں۔ کسی دن پروردگار عالم مجھے اقدار کی جنگ کا موقع تو دے۔ تو امام نے منکرات کے خلاف جہاد جو ہے نا وہ انبیاء سے ورثے میں پایا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر نبی کی ایک خاص صفت جو تھی وہ امام کے اندر موجود تھی، اور ستم ناپذیری، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ صفت جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، اور امام حسین علیہ السلام کو یہ وراثت میں ملی تھی۔ اور امام حسین علیہ السلام اگر دیکھا جائے تو جس طرح فرعون کو نیست و نابود کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے نجات دہندہ کہلائے، بالکل اسی طرح امام حسین علیہ السلام امت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نجات
کہندہ ہیں. ستم ناپذیری جو ہے وہ اعلیٰ ترین اقدار میں سے ہے جسے امام حسین علیہ السلام نے دوبارہ سے ریوائو کیا، دوبارہ سے زندہ کیا. ستم کو سہنا، ظلم کو سہنا، میں پھر اس بات کی تکرار کر رہی ہوں کہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. اگر امام کو علم تھا کہ وہ شہید ہو جائیں گے، امام جانتے تھے کہ شہادت جو ہے وہ لکھی جا چکی ہے، محضر نامے میں شہیدوں کے نام تک آ چکے تھے. اس کے باوجود امام نے اقدار کی جنگ کا آغاز کیا اور اپنا سب کچھ 80 برس کے حبیب ابن مظاہر سے لے کر 6 ماہ کے علی اصغر تک تمام اعز و اقربا کو اس اقدار کی جنگ پر، اس تہذیب اسلامی کو بچانے کے لیے، اس تہذیب کو، اس دین کو، اس دین کی مورل ویلیوز کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا پورا کنبہ قربان کر دیا، کیونکہ امت کی اصلاح ضروری تھی. حکمران تو فاسق و فاجر تھے. دیکھیں یہاں ایک چیز پہ اور غور کیجیے گا کہ حکمران فاسق و فاجر تھے، لیکن امت بھی ستم پذیر تھی اور خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی. امام نے دونوں کے خاتمے کے لیے یہ قدم اٹھایا، یعنی امت کی بھی اصلاح اور حکمرانوں کی بھی، یعنی فرعون کی، جو کہ اس وقت کا فرعون تھا یزید، اس کی حکومت کا خاتمہ، اقتدار کا خاتمہ اور اقدار کو برسر اقتدار لانا. تو امام نے اسی لیے، امام کا ایک میں قول پھر آپ کے سامنے کوٹ کروں گی کہ امام نے فرمایا، خدا کی قسم میں ذلیلوں کی طرح اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہ دوں گا اور نہ ہی غلاموں کی طرح میں راہ فرار اختیار کروں گا. لہٰذا بالکل ظلم سہنا اور ستم سہنا ستم گری کا باعث ہے، اور جو ظلم و ستم کو قبول کرتا ہے وہ در حقیقت ظلموں کو، ستم کو اور ظالم کو دعوت دیتا ہے. تو پھر وہ ایک طرح سے غیر ارادی طور پہ یا ارادی طور پہ خود بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہو جاتا ہے. اگر ستم پذیر، یعنی جس پہ ستم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اگر وہ ظلم نہ سہے اور اس میں یہ جرأت انکار آ جائے، ظلم کے خلاف مظالم کو رد کرنے کے لیے وہ کھڑا ہو جائے، قیام کر لے، تو پھر کسی ظالم کو ظلم کرنے کی جرأت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے ایک ہمیشہ کے لیے سبق ہو جائے گا. تو بے شک کربلا میں مظلومیت تھی. امام حسین علیہ السلام کو امام مظلوم کہا جاتا ہے. اب میں اپنے اس پوائنٹ کی طرف آ رہی ہوں، اس نقطے کی طرف آ رہی ہوں جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ یہ ضرور سوچیں گی کہ جب امام حسین علیہ السلام میں ستم ناپذیری تھی تو ان کو امام مظلوم کیوں کہا جاتا ہے. تو بے شک کربلا میں مظلومیت تھی، امام حسین علیہ السلام کو امام مظلوم کہا جاتا ہے، لیکن ستم پذیری نہیں تھی. اس کی سب سے بڑی دلیل وہ شہادتیں ہیں، وہ اسارتیں ہیں جو آپ نے اور آپ کے اصحاب نے شہیدوں کے ثابت کر دیا کہ حسین کا راستہ ظلم سے مقابلے کا راستہ ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا راستہ ہے، ستم کے سامنے، ستمگر کے سامنے ستم کو رد کرنے کا راستہ ہے. اور یہ ستم ناپذیری، یہ ستم کو نہ سہنا صرف سید الشہداء کے کردار میں آپ کو نہیں نظر آئے گا، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ میں بھی نظر آئے گا. قدم قدم پہ آپ کے کوفہ و شام کے خطبات اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ کس طرح ثانیہ زہرا نے لہجہ حیدر کرار میں ظلم و ستم کو اور ظلم ستم کو ڈھانے والوں کو للکارا ہے. یہ جو عاشورائی قدروں میں اہم ترین قدر ہے نا، یہ امام حسین علیہ السلام نے اس قدر کو فتح کیا ہے اس جہاد میں، اور اس کے بوسیدہ پیکر میں جو ختم ہو گیا تھا، اس پیکر میں جان ڈالی ہے. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جناب زینب برابر سے اس میں شریک نظر آتی ہیں ہم کو ستم ناپذیری میں، اور جناب زین العابدین بھی ہمیں اس میں برابر کے شریک نظر آتے ہیں. جی بالکل. چونکہ ہم اقدار کربلا میں کی بات کر رہے ہیں، تہذیب کربلا میں، تو میں یہ چاہوں گی، بات ابھی آئی تھی ذلت کی، اس وقت فرعونیت کی جو پستی کی بات آئی تھی، تو امام کا مشہور قول میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ ذلت کی زندگی سے بہتر ہے کہ عزت کی موت. یہ قول ہم سب جانتے ہیں. تو ہم کیا اقدار کربلا میں عزت کو شامل کر سکتے ہیں؟ چونکہ اس وقت مولا کا جو مین موٹیو تھا یا جو ان کا ارادہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ دین خدا کو بچائیں، اور خدا نے اپنی رحمت ان پر نازل کری تھی بیشتر ذریعوں سے. یہ مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتی ہیں، اور آپ ہی کا ایک شعر ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ وہ اتارے گا رحمتیں ہر دم، دے گا ہر پل سلامتی کی خبر. لیکن یہاں عزت کی بات جب آئی تو کیا ہم اقدار کربلا میں اس کو شامل کر سکتے ہیں؟ برین، اقدار کربلا میں شامل کرنا تو کیا، یہ تو جیسے کہنا چاہیے کہ اہم ترین قد ہے عز و شرف جو ہے، کیونکہ
عزت جو ہے وہ شرف انسانی ہے، ٹھیک ہے. بے شک اور مدینے سے کربلا تک اگر دیکھا جائے تو جگہ جگہ ہمیں جو اقوال ملتے ہیں امام معصوم کے، وہ عزت و شرف کے حصول اور ذلت سے دوری کے اقوال ملتے. دیکھیے آپ کے گزشتہ سوالوں کا اور موجودہ سوال کا تسلسل میں امام کا قول کوٹ کروں گی کہ زندگی میں نہ ستمگر رہو نہ ستم پذیر رہو. امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں زندگی میں نہ ستمگر رہو نہ ستم پذیر رہو، بلکہ ظالموں کے اندر رہ کر ان کے زیر سایہ، ان کے زیر سرپرستی ایک دن بھی اگر تمہارا گزرا تو وہ ذلت کا دن ہے. بے شک ایک دن بھی اگر آپ نے کسی ظالم کے زیر سرپرستی گزار لیا اور آپ نے آواز نہیں اٹھائی تو وہ ایک دن آپ کا ذلت کا دن ہے. اور بے شک عزت بالکل دینے والا خدا ہے، عزت لینے والا، لیکن ہمارا اپنا بھی کردار کچھ ہونا چاہیے کہ ہم کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں. تو اور اگر آپ عز و شرف کے ساتھ موت مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک دن عزت کی موت مر جانا بہتر ہے. طاغوت کے سائے میں تمام عمر آپ زندہ رہیں اور ظالم کی سرپرستی میں رہیں، آپ برداشت کرتے رہیں، آپ خاموش ہوتے رہیں، آپ ذلیل ہوتے رہیں، آپ آواز نہ اٹھائیں، آپ خود بھی ظلم سہیں، دوسروں پہ بھی ظلم کریں اور کریں، اور آپ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کے آواز نہ اٹھائیں. کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا، دیکھیں جب ظلم ہوتا ہے نا تو سب کی باری آتی ہے، سب کی باری آتی ہے. دیکھیے ہمارے اپنے ملک میں کتنی ڈسکرمنیشن ہوتی ہے، کبھی اقلیت کے نام پہ مارا جا رہا ہے، کبھی فرقے کے نام پہ، کبھی عصبیت کے نام پہ، کبھی لسانیت کے نام پہ. تو ہم یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں نا کہ اگر آج آواز نہیں اٹھائی تو کل آپ کی باری بھی آئے گی. بے شک یہی ہوتا ہے نا. تو اگر آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے ہیں نا تو پھر ایک دن آپ کی باری بھی آ جاتی ہے اور آپ بھی اسی ظالم کا شکار ہو جاتے ہیں. تو عزت اور عز و شرف جو ہے وہ کربلا کی بہت بڑی قدر ہے. اگر آپ عزت کے دلدادہ ہیں تو آپ آئیے، کربلا میں آئیے اور حسین علیہ السلام سے عزت سیکھیے. آپ صاحب عزت امام ہیں، آپ عزت بانٹنے والے امام ہیں. امام حسین علیہ السلام سے جو جڑ جاتا ہے حسینی بن جاتا ہے، پروردگار اس کو عز و شرف عطا فرماتا ہے. بے شک بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ہمیں سمجھایا. ستم پذیری اور یہ سارا اقدار کربلا، اس کو عزت کو ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں. آگے ہمارے پاس اور بھی سوالات تھے، گفتگو تھی، لیکن چونکہ پروگرام کا وقت محدود ہے تو ہم اس کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. نیکسٹ پروگرام میں یہیں سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. عزت پہ ہم بات کر رہے تھے، آگے اور پہلو نکلیں گے. نیکسٹ پروگرام میں اسی کے ساتھ حاضر ہوں گے. ڈاکٹر صاحبہ ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت خوبصورت انداز میں آپ ہمیں اقدار کربلا سے آگاہ کر رہی ہیں. جو بھی کربلا کی تہذیب ہے ہم بہت اچھے انداز میں اس کو سمجھ رہے ہیں. پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، الہی آمین. جزاک اللہ بنین. بہت شکریہ. ناظرین کرام، یہاں پہ پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچتا ہے. آج کے پروگرام کے فیڈ بیک سے لازمی آگاہ کریے گا. وآخر الدعوانا الحمد للہ العالمین. رو کے سجاد سے کرتی تھی سکینہ یہ کلام، کیا بھی دور ہے شان